ہیں کہ حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی میری طرف یہ وحی فرمائی کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو، تم میں سے کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ عاجزی اپناؤ، کہ اللہ تبارک و تعالی عاجزی کرنے والوں سے محبت اور تکبر کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قدرت کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کے لیے اعلیٰ لباس ترک کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے لوگوں کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ ایمان کا جو جوڑا چاہے پہن لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو مسلمان بھائی پر بلندی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے پستی میں ڈال دیتا ہے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے مقام پر پہنچے جہاں گھٹنوں تک پانی تھا۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، آپ اونٹنی سے اترے اور اپنے موزے اتار کر اپنے کندھے پر رکھ لیے، پھر اپنی اونٹنی کی لگام تھام کر پانی میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہ کام کر رہے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں کہ یہاں کے باشندے آپ کو نظر اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، افسوس اے عبیدہ، اگر یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تو میں اسے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عبرت بنا دیتا۔ ہم ایک بے سر و سامان قوم تھے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی۔ جب بھی ہم اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ عزت کے علاوہ سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسوا کر دے گا۔